تو اللہ نے اس کی حرمت بھی بتا دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بھی بتا دی ہے، اس کا احترام بھی بتا دیا، اس کی تعظیم کا تقاضا بھی بتا دیا، اس کے احترام کے آداب بھی بتا دیے، آداب کا طریقہ سلیقہ بھی بتا دیا حضور نے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، 10 محرم الحرام کا دن آنے والا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ بہت سارے عنوانات پر بولنے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن خطاب کا یہی دن ہمیں صرف ایک عنوان پر گفتگو کرنے کا اجازت دیتا ہے۔ لوگ عوام بھی اور بعض خواص بھی، سیاستدان بھی اور حکمران بھی بعض اوقات ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ لوگ فرقہ پرور ہیں، انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، قانون شکن ہیں اور نہ جانے اور کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اعتراضات کی بوچھال کرنے والے، الزام لگانے والے جب بالمشافہ ہماری بات سنتے ہیں تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ کا موقف سچ ہے۔ مجھے آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس نے ہمارا موقف مشن سننے کے بعد یہ کہا ہو کہ آپ غلط کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ موقف بالکل سچ ہے۔ جب بھی کوئی بندہ ہماری گفتگو سنتا ہے، چاہے وہ ہتھکڑیوں میں سنے، چاہے جیلوں میں سنے، چاہے مصائب اور آلام کو سہنے کے بعد سنے، پھر بھی وہ یہی بات کہتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کا مشن قرآن پاک سے ثابت ہے اور آپ حق کہتے ہو، حق دیکھتے ہو، حق بولتے ہو اور حق کی پرچار کرتے ہو۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، دوسرے مہینوں کی طرح یہ بھی 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ 10 دن کے بعد یہاں پاکستان میں محرم ختم ہو جاتا ہے۔ محرم کے آنے سے پہلے حکومت مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلا کر میٹنگ کرتی ہیں کہ ذرا خیال کرنا، محرم آ رہا ہے، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، یہ کسی طریقے سے امن سے گزر جائے، پیار سے گزر جائے، احترام سے گزر جائے، بھائی چارہ قائم کرو، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرو، کوئی اختلاف والی بات نہ کرو، کوئی فتنہ اور فساد والی بات نہ ہو، امن سے، احترام سے، ادب سے اس مہینے کو گزار لو۔ لیکن یہ ساری میٹنگیں، یہ سارے پروگرام محرم کے احترام کے لیے نہیں ہوتے، یہ ان کے احترام کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے محرم کے احترام کو پامال کرنا ہوتا ہے۔ یہ سارا احترام ان کے لیے ہے، محرم سے کوئی عقیدت نہیں ہے،
بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پورے پاکستان کے میں ایک شور و غل ان لوگوں نے برپا کیا ہوتا ہے۔ ورنہ احترام والا مہینہ صرف محرم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن پاک میں بتایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا مہینے 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے پیدا کیے ہیں، ایک نہیں 4 ہیں۔ ذی قعدہ ہے، ادب والا حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ ہے، ادب والا حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم ہے، ادب والا حرمت والا تعظیم والا مہینہ ہے۔ رجب عزت والا حرمت والا مہینہ ہے۔ تو حرمت والے، عزت والے، تعظیم والے، ادب والے مہینے تو 4 ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو رجب سے پہلے میٹنگ کیوں نہیں ہوتی کہ اس کو احترام سے گزارنا ہے؟ ذی قعدہ سے پہلے میٹنگ کیوں نہیں ہوتی کہ ذرا اس مہینے کے خیال کرنا، حرمت والا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ سے پہلے میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی کہ احترام اور ادب والا مہینہ آ رہا ہے، ذرا خیال کرنا، بھائی چارہ قائم کرنا؟ صرف محرم سے پہلے کیوں ہوتا ہے؟ اگر تو مہینے کی فکر ہے تو پھر ذی قعدہ کی فکر بھی ہونی چاہیے، پھر ذی الحجہ کی فکر بھی ہونی چاہیے، رجب کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ ان تینوں مہینوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ایک محرم کی فکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر مہینے کی نہیں ہے، فکر ان کی ہے جنہوں نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ قرآن نے 4 مہینے حرمت والے بتائے، تو ان کی اس وقت ہمارے سامنے محرم ہے، تو بات محرم کی ہوگی۔ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، محرم کا مہینہ عزت والا ہے، اور یہ کب سے ہے؟ 10 محرم کو شہیدی کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسن کی شہادت ہوئی، تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ اس مہینے کی بزرگی شہادت حسین کی وجہ سے ہے۔ عوام الناس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ محرم کی حرمت شہیدی کربلا کی وجہ سے ہے۔ عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس مہینے کا احترام، حرمت، عظمت واقع کربلا کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ نے ان مہینوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں سال کے، اور پھر فرمایا منها 4 حرم۔ اس سے پہلے یوم خلق السماوات والارض، ان مہینوں کی حرمت، احترام، محرم یہ واقع کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، سانحہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیے تھے اس وقت سے یہ 12 مہینے بھی چلے آ رہے ہیں، اس وقت سے حرمت والے مہینے بھی 4 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ تو محرم کا احترام بھی اس وقت سے ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ تم نے سمجھ لیا کہ محرم میں شہادت حسین کا واقعہ ہو گیا تو محرم حرمت والا مہینہ بن گیا، پہلے سے حرمت والا ہے۔ تو جب پہلے سے حرمت والا ہے تو اللہ نے اس کی حرمت بھی بتا دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بھی بتا دی ہے، اس کا احترام بھی بتا دیا، اس کی تعظیم کا تقاضا بھی بتا دیا، اس کے احترام کے آداب بھی بتا دیے، آداب کا طریقہ سلیقہ بھی بتا دیا حضور نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ مہینہ اتنا احترام والا تھا، اتنا ادب والا تھا کہ اسلام کی آمد سے پہلے مشرکین عرب جن کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی، معمولی بات پر جنگیں چھڑ جاتی تھی، چھوٹی سی بات پر ایک جنگ چھڑ گئی، ایک آدمی کی مرغی کے بچے نے پڑوسی کی کھیت میں جا کر کچھ چر لیا، مرغی کا بچہ پڑوسی کے کھیت میں چلا گیا اور کھیت میں سے کچھ کھا لیا۔ اب یہ مرغی کا بچہ کتنا کھائے گا؟ اس کھیت والے کو غصہ آیا، اس نے پتھر اٹھایا، مرغی کے بچے کو مار دیا۔ اب جس کا یہ بچہ تھا وہ تلوار لے کے آیا، اس نے بندے کو مار دیا، اس نے مرغی کے بچے کو مارا تھا۔ اب اس کا قبیلہ، قوم آ گئی، انہوں نے اس کو مار دیا، ادھر سے بھی لوگ آ گئے، ادھر سے بھی لوگ آ گئے، دونوں فریقوں میں، دونوں قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی مرغے کے بچے پر، اور یہ جنگ پھر چلی 40 سال، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں۔ لیکن محرم کا احترام، رجب کا احترام، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا احترام اتنا پیش نظر تھا کہ دنیا کی ہر برائی اس قوم اور قبیلوں میں موجود تھی۔ لیکن جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تو پھر وہ اپنی جدی پشتی لڑائیوں کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے حرمت والا مہینہ آ گیا،
ادب والا مہینہ آ گیا، ادب والا تعظیم والا مہینہ آ گیا، اس لیے اب لڑائی ختم، جنگ ختم، جنگ موقوف۔ اس مہینے میں صبر سے کام لو، اس مہینے میں کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی فساد نہ کرو۔